بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام مصنف حافظ محسن خان انہی کی زبانی درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کے حوالے سے ایک خوبصورت تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مقبول بارگاہ الہی حضرت سائی توکل شاہ انبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ مل سکے اور کسی پر اس کا عقیدہ و اعتماد نہ ٹھہرے تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف کے پڑھنے سے اپنی اسے پرورش روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے گی، اور پھر جس بزرگ سے اسے فیض دلانا منظور ہوگا اس کی طبیعت خود بخود ان بزرگ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ نیز فرمایا کہ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی برکت سے پرورش روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے۔ ابتدا میں جب ہم نے درود شریف بکثرت پڑھا تو ہمیں ایک صورت نظر آنے لگی جس کا چہرہ سرخ سفید، آنکھیں بہت خوبصورت تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے، اس کے امامے میں شملہ پیشانی پر تھا۔ یہ صورت ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے، لیکن کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ طبیعت میں جوش و خروش اور سوز و گداز رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ صورتیں دو ہو گئیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پہلی صورت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پھر وہ دونوں صورتیں گم ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالمشافہ زیارت ہونے لگی۔ مدینہ منورہ سے فیض آنے لگا، بڑی موج ہو گئی، اور پھر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ میرے عزیزوں، اکثر اوقات لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں اس کے تجربات مشاہدات بتلائیں۔ بہت عجیب لگتا ہے جب لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں۔ عجیب اس لیے کیونکہ میں نے اپنے 11 سالہ درود شریف کے سفر میں آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہو اور اب تک کتنا پڑھ لیا ہے، اور اس کے کرامات، تجربات، مشاہدات کیا ہیں، اور کیوں پوچھوں میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں درود شریف کے راستے میں۔ میں درود شریف کے تجربات، کرامات، مشاہدات خود اپنی سر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی کے ساتھ ریس تو نہیں لگانی جو سب سے پوچھتا پھروں آپ کون سا درود کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہو یا اب تک پڑھ چکے ہو۔ میں اپنی تعداد خود بنانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کے تعداد سے کوئی پرابلم نہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی تعداد پوچھنے والے اور درود شریف بار بار تبدیل کرنے والے ہمیشہ اس سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ رہی بات کہ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ فیوز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ایک درود شریف کا پڑھنا لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا اپنا اپنا ایک الگ درود شریف ورد میں تھا، اور ان بزرگوں نے اپنے مریدین کو بھی اپنا ورد درود ہی پڑھنے کو دیا۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جس نے 3 4 درود شریف میں ہاتھ ڈال رکھا ہو یا بار بار درود تبدیل کیا ہو۔ پس ثابت ہوا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے کسی ایک درود شریف میں ماہر ہونا فرض ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فلاں درود پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں نہ پڑھو، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس درود کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کو پڑھنے میں آسان لگے، بس وہی درود آپ کا ہے، اسے ورد میں لے آئیں۔ یاد رکھیں درود شریف خود ایک کامل مرشد ہے۔ درود پڑھنے والے کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر آپ سے درود پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی یا کہیں غلطی ہو بھی رہی ہوگی تو درود شریف خود آپ کی رہنمائی کر دے گا، چاہے وہ خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔ باقی یہ کہ ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے درود شریف کی دنیا میں قدم رکھو گے تو آپ پر حقیقت آشکار ہوتی جائے گی، رہنمائی ملتی رہے گی، اور یہ رہنمائی خود درود شریف کرے گا۔ مثلاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مکمل درود ہے، اور اس درود شریف کے پڑھنے سے لطیفہ قلب کھلتا ہے۔ درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم سے لطیفہ روح کو ترقی ملتی ہے۔ درود خضری
مصنف لکھتے ہیں درود خضری پڑھنے والا حضرت خضر علیہ السلام کا ہمراہی بن جاتا ہے اور اسے ایک خاص مرتبہ عطا کیا جاتا ہے جس میں ولایت سر فہرست ہے۔ درود رحمت پڑھنے سے تسخیر کل کائنات حاصل ہوتی ہے اور انسان قرب الہی حاصل کرنے میں ترقی کرتا ہے۔ درود اسم اعظم پڑھنے والا پوری دنیا پر راج کرتا ہے اور یہ واحد درود شریف ہے کہ اس کے جتنے فائدے بیان کیے جائیں کم ہیں۔ درود صدقہ پڑھنے والا رئیس الامت بن جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بن جاتا ہے، یعنی اس طرح ہر درود کی اپنی الگ دنیا ہے۔ آپ جس درود کے بھی عامل ہوں گے آپ پر اس کے تجربات اور مشاہدات کھلتے جائیں گے، لہٰذا دوسروں کے آسرے پر نہ بیٹھیں کہ فلاں کون سا درود پڑھتا ہے اور کتنا پڑھتا ہے، آپ اپنی پہچان خود بناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔